ساتھ ایک ملا لیں، کیونکہ صرف 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے تو ہم ان سے ہٹ کر یعنی کہ 9-10 کا رکھیں. باقی جتنے نفلی روزے ہیں وہ شب معراج کے بعد اگلے دن یا شب برات کے بعد اگلے دن وہ ایک روزہ بھی ہے تو وہ نفلی ہے، آپ ایک رکھ سکتے ہیں. وہ 2 روزے صرف یوم عاشور کے لیے وہ ضروری ہیں. جی بالکل ٹھیک. ادھر سے بھی صاحب کا بھی ایک جی بیٹا پہلے. جیسے کہ یہ ہے کہ روزے کسی بھی حالت میں رکھنے چاہیے. ہماری ایسی حالت نہیں ہے، طبیعت بھی ہماری کافی خراب ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھو تو صدقہ دے دو، اور ہم لوگ اس ایبل بھی نہیں ہے کہ ہم صدقہ دیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بات یہ ہے، قرآن نے یہ بتایا کہ وہ جو بیماری ہے ہو سکتا ہے ان دنوں میں ہے، بعد میں آپ ٹھیک ہو جائیں. اگر بعد میں بھی ٹھیک نہ ہو بیٹا یہ آپ جو بات محال ہوتی ہے نا، محال کا مطلب سمجھتی ہیں ناممکن، آپ اس بات پہ جا رہی ہیں. ایسا بہت مشکل ہوگا کہ یا صحت نہیں ہوگی یا مال نہیں ہوگا. مثال کے طور پر روزہ ابھی نہیں رکھ سکے، سال کے بعد 2 سال کے بعد صحت ہو گئی تو اگر اس نے فدیہ دے دیا تب بھی روزہ رکھنا ہے کیونکہ صحت آ گئی ہے. لیکن وہ نہیں رکھتا ہے تو وہ اللہ کے حضور جواب دے. اللہ صاحب مرض کی ایک نوعیت اگر ایسی ہوتی ہے جو سسٹین کرتا ہے تو پھر وہ اس صورت میں فدیہ دینا ہے. اس صورت میں فدیہ اگر وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا کہ کہہ رہے ہیں کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ فدیہ، ایسی بہت مشکل ہوگی. کچھ نہ کچھ تو وہ کر سکتا ہے، بالکل نہیں تو توبہ کرے. ہم اس کے لیے پھر اور کچھ نہیں کہہ سکیں گے. جیسے آپ ایز سون ایز یو ریکور فرام یور ہیلتھ تو پھر آپ وہ روزہ آگے رکھ لیتے ہیں. میم پوچھنا چاہتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ رمضان میں معاف کرنے کا کتنا ہے؟ معاف کرنا کتنا؟ کس چیز کو معاف کرنا؟ کسی بھی غلطی کو. دیکھیں نا کچھ مال کے معاملات ہوتے ہیں. نہیں مال کی نہیں، جیسے کوئی بھی ہو جاتی ہے، دل برا ہو جاتا ہے کسی سے. جی جی بالکل. تو اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ معاف نہیں کرتے، دل میں رکھتے ہیں. تو رمضان میں اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور معاف نہیں کر رہے تو پھر؟ بالکل درست آپ کا کہنا. دیکھیں شرعی بات، ایسی شرعی بات شریعت کے حوالے سے جس کو معاف کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے یا حکم نہیں ہے، اس کے سوا ہم سب کچھ معاف کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. بہادر وہ نہیں ہے جو بدلہ لے، بہادر وہ ہے جو معاف کرتے ہیں. اس میں تو علامہ صاحب ویسے ایک تھوڑی سی تفصیلی بات بھی ضرور ہونی چاہیے. ایک اور سوال ہے جی آپ تعارف بھی. اور سوال. میرا نام نوید مسرت ہے، SOS کراچی ولیج سے میرا تعلق ہے. جی. انسان کی زندگی میں تقدیر ایک محنت ہے جو انسان اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اس میں شامل تقدیر کتنی % یا محنت کتنی % ہے اس کو اپنا آپ بنانے میں؟ لفظ تقدیر کو ہمیں بحث کرنے سے منع کیا کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے، ہماری عقل کو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ان باتوں کو سمجھیں. میں بہت آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں جتنا آپ کے لیے سمجھنا کافی ہوگا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا، اس کو جو کچھ ملنا ہے، وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا. جو کچھ ہونا تھا کیونکہ اللہ جانتا ہے، اس نے لکھ دیا. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتا، وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے. مجھے قوت ہے ہاتھ اٹھانے کی، میں نے اٹھایا. میں پیار سے اٹھاؤں، میں گھونسا بنا لوں، میرے پاس اختیار بھی ہے، ارادہ بھی ہے. آنکھ دی ہے، بند کر لوں، کھول لوں، پیار سے دیکھوں، گھور کے دیکھوں، اختیار بھی ہے، ارادہ بھی ہے. تو جتنا اختیار ہے اور جتنا ارادہ ہے اس کو میں کیسے استعمال کر رہا ہوں. اچھے میں کر رہا ہوں تو جزا پاتا ہوں، برے میں کر رہا ہوں سزا پاتا ہوں. یہ جو مقدر ہم کہہ دیتے ہیں کہ محنت تو ہو رہی ہے مگر یہ کہ مقدر میں نہیں تھا، نہیں ملا، یہ اس کو برکت کہیے. سبحان اللہ. کہ کسی کی دعا یا برکت ہے. بعضوں کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے. مثلا آپ نے ہی آلو گوشت پکایا، آپ کی بہو نے پکایا، بہو میں زیادہ مزہ آ گیا. میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں بہو کے مزے کی بات، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ ہی اچھا پکاتی.
تو اس میں آ گیا. تو یہ برکت کی بات ہوتی ہے, پڑھنے سے بھی آ جاتی ہے, دعا سے بھی آ جاتی ہے, کسی کی نگاہ سے بھی آ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک فون کال ہے جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسز جاوید, آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کہاں سے بات کریں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی میں نور یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل اس رمضان میں مطلب فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ اس رمضان کا یا کسی بھی روزے کا جی وہ ایک فطرے کے برابر, یعنی ایک شخص کا فطرہ, اور فطرہ ہوتا ہے 2 کلو 50 گرام آٹا, یا اس کی قیمت اس آدمی کے لیے جو بازار سے اس طرح آٹا لے کے کھاتا ہے, اور جو ٹیبل پر 4-5 کھانے اور روز اچھا کھانا کھاتے ہیں وہ ان کے لیے یہ نہیں ہے, ان کے لیے ان کی حیثیت کے مطابق, کیونکہ فطرہ گندم کے حساب سے, جو کے حساب سے, کشمش کے حساب سے, منقع کے حساب سے, کھجور کے حساب سے. تو جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو وہاں بھی خوش دلی سے کہ میرے ہاں اگر کھانا اچھا پکتا ہے تو میں جب اس کا بدل دوں تو وہ بھی اچھا دوں. تو 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت عام آدمی کے لیے, اور جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق بڑھا کر. نوید انشاءاللہ 30ویں عشرے میں اللہ نے چاہا تو اس پہ تفصیلی بات بھی کریں گے, اور یہ آج بہت اہم بات ایک اور ناظم صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے. ہم جو مارجنز ڈھونڈتے ہیں وہ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کیا یہ مارجن ہے یا بہانہ ہے, احکامات کہاں کہاں ہیں, تو اس میں سے کس طرح سے اسکیپ میں کر لیتا ہوں وہ آپ جانتے ہیں, آپ کا اللہ جانتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس میں کبھی بددیانتی ہو سکے. پروفیسر صاحب آپ کا ایک سوال تھا اور میں آؤں آپ کی طرف. اچھا جی, جی بسم اللہ. عشاء کی نماز میں 4 فرض پہلے پڑھتے ہیں, پھر 2 سنت, پھر تراویح پڑھ کے 3 وتر کیوں پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اور توفیق دے. بیٹا بات یہ ہے کہ نماز میں جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں کچھ فرض ہیں, کچھ واجب ہیں. واجب کو ہلکا نہ سمجھیں, وہ ہمارے لیے فرض جیسا ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی واجب ہے, فرض تو نہیں ہے, تو وہ فرض جیسا ہی ہے, یعنی وہ رہتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا. کچھ سنت مؤکدہ, کچھ ہم صرف نفل کہتے ہیں. تو 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت جو پڑھی تھیں وہ ہم نے مؤکدہ پڑھی تھی. اب جو وتر ہیں وہ ہیں واجب, اور واجب کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہے, یعنی کوئی لازمی نماز نہیں ہے. تو یہ اس لیے اس کے درمیان پڑھے جاتے ہیں کہ اس کے بعد وتر پڑھ لیں گے, اور وتر رات کی آخری نماز ہوتی ہے, واجب ہوتے ہیں تو وہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں. اگر وہ پہلے پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے تراویح جو ہے اس کا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ نے اس کی ترتیب بدل دی. بات سمجھ میں آئی اور آسان کروں؟ آ گئی. سعید اختر صاحب کی کال ہے کراچی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سعید صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ جناب. پہلے تو ایک خوبصورت پروگرام افطار کے بالکل قریب خوبصورت پروگرام پر مبارکباد آپ کو. محبت. نیکیوں کا موسم بہار ہے اور ایک ریفریشر ٹریننگ ہے 1 مہینے کی چل رہی ہے کہ باقی سال ہم نے ایسے گزارنا ہے. رویوں کی جہاں تک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پہ ہی رب کا پھر رویہ ہے کہ ہم اچھا کریں گے اچھا ملے گا. آج جو ہے قوت برداشت لوگوں کی جواب دے گئی ہے. بازاروں میں لوگوں کے گھروں میں ایک طرح سے میتیں جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, پکوڑے کے بھاؤ بڑھانے پر, کسی چیز کی خرید و فروخت پر, یا گھر پہنچنے میں جلدی پر. آپ دیکھیے کہ گھروں میں ماتم ہو رہے ہیں. یہ رویوں کو قابو کرنے کے لیے اس موسم میں, اس رمضان کے مہینے میں مولانا سے یہ گزارش ہے کہ لوگوں کا اگر یہ تربیت کا مہینہ ہے تو ڈیورنگ ٹریننگ اس وقت وہ کون سا پہلے نظر انداز ہو رہا ہے. ہم خوشیوں کی بجائے لوگوں کے لیے دکھوں کا سبب بن, اس کو کیسے روکا جائے, کیسے قابو کیا جائے. خوفناک صورتحال گلیاں اور بازاروں میں رویہ بڑا خوفناک ہے, اس پہ قابو کرنا ضروری ہے. جی اللہ بھائی, اس پہ جس طرح انہوں نے اتنی تفصیل سے بات کی ہے, ہر شخص اصل میں دوسرے کا علاج چاہتا ہوں, اپنا نہیں چاہتا ہوں. ہماری یہ ایک بیماری ہے.
میں بھی شکایت بہت آرام سے کروں گا کہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا حصہ کتنا ہے ماحول کو بگاڑنے میں یا سنوارنے میں، میں ادھر توجہ نہیں دے رہا. میں نے تھوڑی دیر پہلے ملک صاحب آپ کو کہا تھا ایک انگلی آپ کی طرف کی تھی اور بتایا تھا 3 میری طرف ہیں. پوائنٹ آؤٹ کرنا تو بہت آسان. میرا کتنا حصہ ہے؟ اگر ہر شخص یہ سوچنا شروع کر دے ہمارے ہاں نکھار آ جائے گا، بگاڑ ختم ہو جائے گا. کرپشن کہتے ہی بگاڑ کو ہے، وہ اخلاقی بھی ہوتا ہے، وہ مالی بھی ہوتا ہے. یہ رویے جو ہے نا یہ ہم خود بناتے ہیں. ماں باپ نے کیا سکھایا، استاد نے کیا سکھایا، میں نے کیا اپنایا. تو میں دوسروں کے لیے آسانی کرنے میں خود کتنا کردار ادا کر رہا ہوں. میں تو انتظار کر رہا ہوں دوسرے کا، وہ کرے. یہ جب تک ہم انتظار کریں گے نہیں ہوگا. کل بھی ایک بات ہوئی تھی وہ پاپولر جملے کی میں پھر دہرا دوں، میرے کرنے سے کیا فرق پڑے گا. جب یہ بات آپ کرنے لگتے ہیں تو اس سے بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے کیا؟ جی یہ آپ اپنی احساس ذمہ داری کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے اندر نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ جملہ منہ پہ نہ آتا. آپ کے والی بات جیسے آپ فرما رہی تھی بالکل ٹھیک. اچھا جی اب ایک صاحب جو اب میں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا ہے کہ آپ سے تو میں یہ پوچھوں گا کہ سوال جو ہے وہ کون سا اتنا اچھا آپ کو لگا، اور پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کو انعام کیا ملنا چاہیے کیونکہ وہ جو آپ نے کہا تھا میں نے محبت سے کہا تھا مجھ صرف دعائیں لوگوں کی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے کے منہ سے حق نکلے، سچ نکلے، آمین، اور اس سے کسی کو فائدہ پہنچے. بالکل ٹھیک. سوال کوئی اور ہے تو ہم ضرور دیکھ لیتے ہیں. یا آپ بیٹا جی یہ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟ بالغ ہونے میں، لیکن یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 15 سال کی عمر میں فرض ہو جائے گا، اور اگر صحت ہے اور اس سے پہلے رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن 15 برس کی عمر میں لازمی ہو جائے گا، فرض ہو جاتا ہے. اور بچیوں کے لیے علامہ صاحب؟ ان کے لیے 9 سے اوپر اگر وہ دیکھیں کہ وہ بالغ ہو گئی ہیں، 9 کے قریب اکثر ہو جاتی ہیں، نہیں ہے تو 10 سال میں ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. جی بچے آپ جی. تراویح کی رکعت 20 ہیں لیکن لوگ مطلب کم کر کے اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ جائز ہے کہ کچھ 8 کوئی 12 کوئی؟ دیکھیں ہمیں تعداد ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساری امت پڑھتی آئی 1400 برس میں. قرآن کی کسی آیت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ کہیں نہیں ہے کہ 8 رکعت کا ذکر ہو اور 7 تراویح کا لفظ ہو. کوئی ایسی حدیث نہیں. پوری امت کا تعامل یعنی ان کا عمل موجود ہے. تو جو 8 پڑھتے ہیں، کل کو اگر ان سے سوال ہوا کہ 20 تھیں وہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ قیامت میں پوچھا گیا کہ 20 تھیں، انہوں نے پڑھی ہوں گی 8، تو وہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور جو 20 پڑھ رہے ہیں یقیناً صحیح پڑھ رہے ہیں. اگر 8 والوں کے مطابق 8 ہوئیں تو ان کو تو 12 پھر ان کا بونس ہے، ان کے پاس موجود ہے، گھاٹے میں نہیں ہوں گے. وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو 20 ہیں ساری دنیا میں، 20 حرم شریف میں بھی 20 ہی پڑھی جاتی ہے، 20 ہی رکعت ہے. کوئی اگر کم پڑھ رہا ہے کسی دن سستی کی وجہ سے وہ اس کا عمل ہے، لیکن رکعت 20 ہے. جی جی بیٹا آپ پوچھنا چاہیں؟ جیسے نماز میں چھینک آ جاتی ہے تو ہم نماز میں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. چھینک آئے یا کھانسی آئے، ہم لوگوں کا ایک رواج بن گیا ہے، ہمیں آداب سکھائے گئے. مثلاً جماہی، جس کو آپ کے ہاں یارننگ بھی کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کہ انگلی دبا لے، تو اصل میں منہ روکنا ہے، ایسی شکل نہ بنے دوسرے دیکھ کے کو ان کو ہنسنے کا موقع ملے، اور اس سے ڈی شیپ چہرہ بگڑنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے. تو آدمی سانس روکے، یا وہ کھانسی آ رہی منہ پہ ہاتھ رکھے دوسرے پہ کچھ نہ چلا جائے. چھینک آ رہی ہے کپڑا یا دونوں ہاتھ، کیونکہ اس وقت آپ کا دل دھڑکنا رک جاتا ہے چھینک میں. تو الحمدللہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی بحال ہوتی ہے.
یعنی آپ کو پھر زندگی ملتی ہے. لیکن نماز میں آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے. بعد میں اگر کسی وقت ہو تو کہنا ہوگا, اور اگر آپ نماز میں کہیں گے تو وہ چونکہ آپ کا درست فعل نہیں ہوگا, نماز ٹوٹ جائے. ایک آخری جی آپ ایک سوال لے لیں اور پھر وہ بچوں کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ سحری کا وقت جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ ہمارے علاقے کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور دوسری جگہ ہو رہی ہوتی ہے اذان, تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, جلدی سے جو لیٹ ہو جاتا ہے جلدی سے پانی پی لو, ابھی وہاں تو اذان ہو رہی ہے, تو یہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ بہن کہ سحری کوئی لفظ نہیں ہے. سحری کے معنی جادو کے ہوں گے. یہ لفظ ہے سحری. سین پہ زبر لگائیے گا. سحر جادو کو کہتے ہیں, سحر سفید ہونے کو صبح کو کہتے ہیں. تو سحری کا مطلب یہ کہ کوئی جادوئی کام نہیں ہو رہا, تو ہم اچھا ہے کہ صحیح لفظ بولیں. سحری کا وقت ختم ہو جائے, مثلاً سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں, 4:29 لکھا اور پھر اذان شروع ہوئی, تو یہ اذان شروع ہوئی ہے سحری کا وقت ختم ہونے پر. اس میں کچھ بھی کھائیں پیئیں گے روزہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ وقت ختم ہونے پر شروع ہوئی ہے. وقت ختم ہونے پر اذان شروع ہوئی, کیونکہ ویسے وقت ہوتا ہے سحری میں اور فجر میں تھوڑا سا وقفہ. رمضان میں فجر کی اذان سحری انتہائے سحر پر کہی جاتی ہے. تو وقت ختم ہونے پر جو شروع ہوئی ہے اس اذان کے درمیان کھانے پینے سے روزہ نہیں رہے گا. بھلے ایک گھونٹ پانی پیا ہو یا سگریٹ کا کش لگایا ہو, روزہ نہیں رہے گا. کیوں کہ وہ وقت ختم ہونے پر شروع ہوئی ہے. تو دوسری اذانیں تو اور اگر لیٹ ہوئی ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ انتہائے سحر سے پہلے کھانے پینے سے رک جانا ہے. وہ اس کی واضح علامت اذان, یعنی اذان بذات خود اس چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ سحر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی بھیا, جی آپ پلیز. جی بسم اللہ. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو کیا بغیر سحری کیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں اگر ہم سیرت طیبہ, احادیث, تاریخ پڑھیں تو ایک زمانہ تھا کہ سونے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی. رات کو سونے سے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا, سو گئے تو پھر کھانے کی اجازت نہیں. اگر درمیان میں آنکھ کھلی بھی تو نہیں. ایسا ایک صحابی کے ساتھ ہوا تو ان کو پھر اگلے دن غشی کی سی کیفیت ہو گئی. تو یہ واضح ہوا یہ جو ثم اتم الصیام الی اللیل کہ کب تک روزہ ہے اور کب تک وہ چلنا ہے. تو یاد رہے کہ سحری نہیں کھائی روزہ تو ہوگا, کیونکہ روزہ اصل میں آپ نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا. آپ نے اگر مثال کے طور پر آج افطاری کی اور افطاری کے 1 گھنٹے کے بعد آپ سو گئے اور اٹھے ہی نہیں صبح تک, روزہ آپ نے رکھنا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا, لیکن آپ